إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے، اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر جو 93 تھی اس پر ہم نے پچھلی دفعہ اپنا درس مکمل کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں ان پر موت کی کیفیت کیسی طاری ہوگی اس کا ہلکا سا ذکر آیا تھا کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اس عذاب کی طرف، ذلت کے عذاب کی طرف کہ جو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے ناحق تکبر کیا کرتے تھے. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے وہ حدیث بھی بیان کی تھی صحیح مسلم کی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو. جو بندہ حق کھل جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتا وہ متکبر ہوتا ہے، اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، جبھی تو وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا حق کے سامنے. اور دوسرا، کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تو اچھا لباس پہننا یا اچھا گیٹ اپ اختیار کرنا یہ تکبر نہیں ہے جب تک کہ یہ دو چیزیں بیچ میں نہ آ جائیں. اب وہی بات آگے چلتی ہے قیامت کے دن سے ریلیٹڈ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم آ گئے ہو ہمارے پاس بالکل اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. انسان دنیا میں بالکل اکیلا آتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے جسم پر لباس بھی موجود نہیں ہوتا، کوئی ساز و سامان لے کر انسان دنیا میں نہیں آتا. اور یہی حالت ہوگی قیامت والے دن. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے جسم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے بالکل اس طریق پر جس طریقے پر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو، ان کو یہ پروٹوکول ملے گا. لیکن ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ برہنہ بدن اٹھائے جائیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اور بے شک آ گئے ہو تم ہمارے پاس بالکل اکیلے جس طرح کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے تمہیں عطا کی تھیں. یعنی یہ سارے معاملات دنیا میں ہی رہ جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں،
دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ واپس آ جانے والے کون سے ہیں؟ ایک تو اس کا مال اور متاع، اور دوسرا اس کے رشتہ دار جو اسے دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اور ساتھ جانے والی کون سی چیز؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال، وہ انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور انسان کو ظاہر ہے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے، جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے میت کا چارپائی پر کلام کرنا۔ اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو ہے وہ چارپائی پر کلام کرتی ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے۔ اگر اچھی میت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبرستان کی طرف، میرے مقام کی طرف۔ اور اگر گناہگار میت ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے تم وہاں پر نہ لے کر جاؤ، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر مخلوق اس میت کا کلام سن سکتی ہے۔ انسان اور جن اس لیے کہ یہ شریعت کے مکلف ہیں، وگرنہ اگر ان کو بھی یہ بات بالکل اریاں کر کے بتا دی جائے تو پھر امتحان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات وہ آواز سنتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر دکھاتا ہے اور سنواتا ہے، کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دیا جائے۔ لیکن پھر میں نے صرف اس خدشے کے پیش نظر اس بات کو چھوڑ دیا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بھائیو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، خالی کلمہ پڑھ کر انسان کی جان چھوٹنے والی نہیں۔ تو اے انسان، تو سب کچھ وہ چھوڑ آیا جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کیا تھا اپنے پیچھے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء۔ اور اے انسان، ہم ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دھونس کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ سفارش کر کے وہ چھڑوا لیں گے۔ آج وہ تمہارے شریک نظر نہیں آ رہے، اللہ، جن کو تم نے ہمارے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیا تھا۔ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ کنسپٹ آیا اور پھر اسی کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی آ گئی، شفاعت بالوجاہت کا غلط عقیدہ۔ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ ہے شفاعت بالاذن کا، جس کا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں ذکر ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا اسی کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے بعد نیک لوگ بھی اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، دھونس کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور سفارش کب ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی اگر کسی کا کیس تھانے میں یا کچہری میں چلا جائے تو جو بندہ سفارش کے لیے جاتا ہے تو جج کو کیا کہتا ہے، یہ تھانے دار کو، کہ بھائی میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، بس اس پر یہ جو کیس بن گیا ہے تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کریں، یہ ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس معاملے میں جو فیکٹ آف فائلز ہیں، فائلز کے جو فائل کے فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے جو لائے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ اب یہ بات اللہ کو کون بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے ہر عمل سے واقف ہے، یہاں تک کہ انہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی سفارش کیا کرے گا؟ اسی لیے تو اتنے جلالی انداز میں یہ بات آئی، من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ کو کوئی بتائے گا کہ یا اللہ منو پتا ہے بندہ بڑا چنگا سی، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کے فرشتوں کو لکھنے میں پرابلم ہو گئی ہے، ویسے ہی بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ کو تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے سفارش جو ہے وہ اذن کے ساتھ ہے۔ اور
اس کو میں جو سمجھا ہوں دنیاوی طور پر کہ بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے اس کے اعمال کے سبب، اس کے ایمان کے سبب ہدایت کا، قیامت والے دن کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک شفاعت کا بہانہ بنائے گا. جیسا کہ دنیا کے اندر بھی کسی اسکول کے اندر یا کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر جو ٹاپ پوزیشن کے لوگ ہیں، جب ان کو انعام دینا ہوتا ہے تو کسی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے. اب یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ مہمان خصوصی انعام کسی کو دے رہا ہے. وہ دینے والا تو کالج، یونیورسٹی یا اسکول ہوتا ہے. وہ اس مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے دلوایا جاتا ہے، ورنہ اس کا دینے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. بالکل اس طریقے پر قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندے یا فرشتے جو سفارش کریں گے وہ بالاذن ہوگا، وہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوگا، ان کے ذریعے سے عطا فرمانا. اور بیسیکلی اس میں پروٹوکول دینا ہوگا انبیاء کرام اور خصوصاً ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو وہ پروٹوکول ہوگا. بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں. قیامت والے دن تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ پہنچیں گے. تو یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا جائے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس حدیث شفاعت بخاری اور مسلم کے اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو قیامت والے دن اس مقام پر فائز فرمائے گا جو مقام محمود ہوگا. محمود جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن محمود ہوں گے. مقام محمود پر سب لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے. جیسے میں نے بتایا دنیا میں مہمان خصوصی ہوتا ہے، تو قیامت کے دن کا مہمان خصوصی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. لیکن شفاعت کے معاملے میں اختیار کوئی نہیں ہے. اذن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور باقاعدہ لسٹ بتائے گا کہ ان لوگوں کی آپ نے سفارش کرنی ہے. اسی لیے ہم شفاعت کی جو دعا ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما، آمین. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں کچھ یوں الفاظ ہیں، بخاری میں بھی اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی شخص اذان سنے اور مؤذن کے الفاظ کو رپیٹ کرے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی الفاظ دہرائے، یعنی اذان کا جواب دے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک عمل. دوسرا عمل، یعنی پہلا عمل ہو گیا اذان کا جواب دینا. دوسرا عمل درود شریف پڑھے. اور پھر تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور میرے لیے مقام محمود کی، وسیلہ والے مقام کی جو ہے وہ دعا کرے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں اگلے الفاظ بھی ہیں انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلے کی، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا. تو جو کوئی شخص اذان کے بعد میرے لیے الوسیلہ کے مقام کی دعا کرے گا، انشاءاللہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ہے. 3 اعمال ہیں، اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. تو یہ جو جھوٹے شفاعہ بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، ایسے لوگ جو کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف اپنی تعظیم و تکریم کرواتے ہیں لوگوں سے، اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ
قیامت والے دن ہم آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ آپ ہمارے مرید ہو چکے ہیں. اس قسم کے جو شفاء ہیں ان کا ذکر اصل میں یہاں پر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ. ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، یعنی دھونس کے ساتھ شفاعت کروا لیں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور ہر وہ چیزیں جن پر تمہارا تکیہ تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں اور دعوے تم سے جاتے رہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب جناب اگلی کچھ مسلسل آیات جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ، جو میں نے بتایا تھا سورۃ الانعام کے شروع میں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری، انہوں نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو کتاب لکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ 5 کیٹیگریز پر مشتمل ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ. اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ڈر سناتا ہے، لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے. اور وہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ وہی لفظ ہے آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کے کون سے احسانات سے روگردانی کرو گے. تو یہ التذکیر بآلاء اللہ، ان کا ذکر فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہیں، سائنٹیفک فیکٹس جو ہم اپنے معاشرے میں اس دنیا پر آبزرو کرتے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. گٹھلی میں سے درخت کو نکالنا اور پھاڑ کر چھوٹا سا پودا پیدا فرمانا اور وہ پھر اس حد تک بڑا ہو جائے کہ بیج سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے. اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. اور کیا فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. مردہ زمین میں سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے. بظاہر ایک مردہ انڈا ہوتا ہے جس میں سے ایک زندہ چوزا نکل آتا ہے. اور بھائیو یہ بیج والا جو معاملہ ہے یہ بڑا حیران کن ہے. دنیا کے تمام انٹلیکچوئلز مل کر ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتے کہ جسے زمین میں بویا جائے اور اس میں سے درخت یا پودا نکل آئے. ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کی اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی. اب دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بے قدر بیج ہے لیکن اس کے اندر ٹائنیس ڈیٹیل تک وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس سے پودا یا درخت بننا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. مثال کے طور پر آم کی گٹھلی ہے، وہ گٹھلی جو ہے وہ بھی دراصل ایک بیج ہی ہے، ذرا بڑی شکل میں، بڑے سائز کے اندر. اس کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس کے اندر سے جو درخت نکلے گا اس کے کتنے پتے ہوں گے، پتوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی، کتنی شاخیں لگیں گی، ہر شاخ کی موٹائی کیا ہوگی، اس پہ کتنا فروٹ لگے گا، اور اس فروٹ کی پوری ٹائمنگ اس میں فیڈ ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ پھل جو ہے، پھول جو ہے وہ پھل میں بدلے گا اور یہ پھل پھر پکنا شروع ہوگا. ایک درخت کو دیکھنے سے جتنی چیزوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس بیج کے اندر، گٹھلی کے اندر موجود ہیں. اور ان تمام چیزوں کو نکالنا اور پھر اس کو ایک اسپیسیفک ہائٹ تک پہنچا کر تمام کی تمام چیزیں اس میں پیدا فرمانا، یہ انبلیویبل چیز ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی. تو بھائیو اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی تو وہ شخص کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جس کا یہ نظریہ ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں. جو چیزیں پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد نہیں بن سکتی وہ خود بخود کیسے بن سکتی. اور اسی پر میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. اس میں میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں. یخرج الحی من المیت،
وہ زندہ کرتا ہے، زندہ چیز کو نکالتا ہے مردہ میں سے. انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے اور واقعی مردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو آپ توڑتے ہیں، اس میں سے ایک لیسدار مادہ ملتا ہے جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو فرائی پین میں ڈالا جائے تو وہ انڈے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. جب تک وہ انڈا ٹوٹا نہیں ہوتا اس وقت تک اگر اس کو مرغی کے نیچے رکھیں یا کسی مشین کے اندر رکھ دیں، لیکن رکھنا انڈے کو ہے، انڈا نہیں کو بنا سکتا. تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد، تقریباً 22 دن گزرنے کے بعد اس میں سے چوزا نکل آتا ہے. آپ اسی انڈے کو توڑ کر فرائی پین میں ڈالیں، اس میں جو لیسدار مادہ ہے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو دعوت دیں کہ اس لیسدار مادے میں سے چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ کوئی بنا کے بتاتے ہیں، نہیں بنا سکتے. اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بن سکتی. زندہ چیز سے ہی بنے گی جو اس کی اوریجن ہوگی. انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہے لیکن اس کے اندر ایک زندگی موجود ہے. انڈے کے بغیر چوزا نہیں بن سکتا. انڈا مرغی کے نیچے رکھیں یا مشین میں رکھیں، رکھنا انڈا ہی پڑے گا. انڈا کوئی نہیں بنا سکتا. اب تو وہ بھی سائنٹیفک فیکٹ سامنے آ گیا ہے اور سائنٹسٹ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے. پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی یہ خبر آ گئی تھی کہ بڑے عرصے سے یہ سوال چل رہا تھا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا. تو اب انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ پہلے مرغی بنی ہے، انڈا بعد میں بنا ہے. کیونکہ انڈے کے اندر جو خاصیتیں موجود ہیں وہ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو مرغی کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتی. اس کے اندر جو کیلشیم موجود ہے وہ بغیر مرغی کے نہیں آ سکتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہوں، چاہے حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی. اسلام کا بھی بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ مرغی اور مرغا یہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں، انڈا بعد میں آیا ہے. تو اس جوڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نسل کو چلایا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. تو کتنی زندہ چیزیں ہیں جن میں سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں. ہمارے جسم سے بھی کئی ایک رطوبتیں نکلتی ہیں جو کہ فزیکل اس طرح کی زندگی نہیں رکھتی، جیسا کہ تھوک ہے، پیشاب ہے، پسینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے میں سے بھی زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے بھی مردے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا رب اللہ، تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو. یعنی اللہ کی خصوصیات تو یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں ایسے عقیدے کیوں رکھتے ہیں؟ اب مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ گئی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بنیاد بنایا ہے انہی چیزوں پر ضرب لگائی گئی مختلف عقائد اور نظریات کی شکل میں. مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ایک منسوب ہے ان کی طرف، واللہ عالم، اور اکثر تصوف کے ماننے والے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک عورت آئی اور وہ اپنا بچہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئی. کچھ عرصے کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے اس عورت نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ خود مرغی کھا رہے ہیں اور جو بچہ ہے وہ روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو عورت کا دل پسیج گیا. اس نے کہا کہ حضرت صاحب یہ کیا، آپ مرغی کھا رہے ہیں اور اس کو آپ روکھی سوکھی روٹی دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ابھی اس کا بات کا جواب دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مرغی کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ساری ہڈیاں جمع کی اور اس پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے نہیں. اس میں تو توہین ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. بھائی اس کی تو توثیق قرآن میں آئی ہے کہ وہ نبی کو معجزہ ملا تھا. وہ معجزہ تو ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں ملا. قرآن پاک میں نفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ پر کہ ان کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے معجزہ یہ ہے، باقی اور معجزے وہ الگ. لیکن یہ جو پرٹیکولر مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. اور وہ بھی کہتے تھے کم باذن اللہ،
اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں, سورہ ال عمران میں بھی پڑھا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جی میں امت محمدیہ سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرا مرتبہ تو بہت بلند ہے کہ میرے حکم سے زندہ ہوگا. تو اسی ٹائم وہ مرغا جو ہے وہ زندہ ہو کے وہاں پر چلنے لگا. تو پھر انہوں نے اس بچے کی ماں کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو مرغا کھا لے گا. تو اس مقام پہ تو کبھی بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا, وہ خود بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے. تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں, اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی نشانیاں ہیں. حتیٰ کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں عقیدہ گھڑتے ہیں, یہ سب لوگ مل کر اور ان کے ماننے والے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس چھین نہیں سکتے. سورۃ الحج کے آخری رکوع میں پڑھ لیں. تو مکھی نہیں کوئی بنا سکتا, حقیقت بات ہے. آج یہ جو اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ جی وہ مرغا زندہ کر لیا اور فلاں کو یہ کر لیا, تو یہ چیزیں آپ پیش کریں غیر مسلموں کے سامنے. دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی, تو چیلنج کریں پوری دنیا کے اولیاء کو کوئی ایک مرغی بنا کے بتائے. یہ ساری کی ساری بھائیوں جھوٹی باتیں ہیں, یہ امپاسبل. مرغی بنانا بڑی دور کی بات ہے. اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو جائے نا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے, سارے بزرگ مل کر اس کا پیشاب نہیں جاری کر سکتے, سارے ڈاکٹرز نہیں جاری کر سکتے اگر اللہ کی طرف سے ایک دفعہ بند ہو جائے. تو کوئی انسان اس طرح کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ساتھ کر لیے ہیں وہ نہیں کر سکتا, الا یہ کہ اللہ اذن دے, اور وہ صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہے. وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے, اور وہ بھی جتنی باتیں آئیں اتنی ہم مانتے ہیں, اس کے علاوہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ہے تمہارا رب جو یہ تمام معاملات فرماتا ہے. تو تم کہاں پر بہہ کے جاتے ہو؟ فالق الاصباح, وہ نکالنے والا ہے صبح کو. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا, اور وہی ہے جس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو اندازہ مقرر کرنے کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ تمام کا تمام اندازہ جو ہے مقرر فرمایا ہوا ہے اس زبردست علم والے کا. تو سورج اور چاند کو اندازے کے لیے, حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے. اور حقیقت بات ہے ہماری نماز کی جتنی ٹائمنگز ہیں یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کہ سورج جب بالکل سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے, اس پہ زوال پذیر ہوتا ہے, تو زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے. جب مثل اول اور پلس سایہ اصلی ہوتا ہے تو وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی مغرب میں شفق غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور صبح صادق جب پو پھوٹتی ہے صبح کے وقت تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام کی تمام ٹائمنگز جو ہیں یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کو مقرر فرما دیا ہے, اور ہمارے آباء و اجداد میں کوئی ایسی بات ریکارڈ نہیں ہوئی کہ کبھی یہ سورج اپنے ٹریک سے ہٹا ہو ود ریفرنس ٹو زمین. اسی طریقے سے چاند کو بھی, چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم مہینے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. یہ ایک کیلنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹک رہا ہے. جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ 13 یا 14 کی اب تاریخ ہے, 13, 14, 15 پورا چاند گول ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جب آدھا ہوتا ہے تو 7 یا 8 تاریخ ہوتی ہے. اس کے بعد جب آدھا ہو جاتا ہے تو تقریباً 21 تاریخ ہوتی ہے. اور جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو آخری دن چل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ستارے ہیں, خصوصاً جو نارتھ سٹار ہے جس کو قطبی ستارہ کہا جاتا ہے, نارتھ میں شمال میں ہوتا ہے. اس کے ذریعے زمین میں انسان جہاں کہیں بھی تاریکی میں ہو, سمندر میں یا خشکی میں, وہ اپنی سمت معلوم کر سکتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نارتھ ہے تو آپ کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ساؤتھ ہوگا, اور آپ کے رائٹ پہ مشرق اور لیفٹ پہ مغرب. تو یہ چاروں سمتیں جو ہیں وہ ایک نارتھ سٹار کے ذریعے انسان اسپیسیفائی کر لیتا ہے. اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روٹیشن دی ہے کہ یہ نارتھ سٹار کو ایکسس بنا کر گھومتی ہے. باقی تمام ستاروں کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن جو قطبی ستارہ ہے وہ زمین کے ریفرنس سے ایک ہی جگہ پر ہمیشہ نظر آتا ہے.
اور اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ جو بڑا سا ایک چمچہ دب اکبر جس کو کہتے ہیں آسمان پر بن جاتا ہے، اس کے جو اوپر والے 2 ستارے ہیں ان کی بالکل سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پوری رات میں وہ دب اکبر جو ہے وہ نارتھ سٹار کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، لیکن نارتھ سٹار جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب مقرر کرنے کے لیے لگا دی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ایک زبردست علم والے کا، اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں کہ وہ یہ معاملات کر سکے۔ لہذا قصیدہ غوثیہ میں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے اشعار ملتے ہیں کتابوں میں ان کی طرف منسوب، کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت تک جب تک سورج طلوع ہوگا تو مجھ سے اجازت لے گا، میری مرضی سے طلوع ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں قرآن پاک کے اسلوب میں فٹ ان نہیں بیٹھتی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ جو سب سے بڑی دلیل بنائی تھی، جس پر نمرود خاموش ہو گیا تھا، وہ یہی تھا، یہی بات تھی کہ میرا رب وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے اس کو نکال کر بتا۔ تو سورج کا مشرق سے نکلنا ود ریفرنس ٹو زمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حساب ہے، زبردست علم والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ وہی بات آ گئی، وہی ہے اللہ، وہی ذات ہے جس نے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو، فی ظلمات البر والبحر، سمندروں اور خشکی کے اندھیروں کے اندر ستاروں کے ذریعے تم اپنی سمت معلوم کر سکتے ہو۔ تو وہ شروع سے نارتھ سٹار کے ذریعے لوگ سمندروں میں بھی اپنی سمت معلوم کر لیتے تھے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں اپنے دلائل ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ جس نے توہمات کو چھوڑ کر خالص علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں اس میں 9th کمانڈ یہی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس چیز سے متعلق ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، یہ 3 اعضاء کی وجہ سے تمہاری جواب دہی ہوگی، ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی تقریباً، کہ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کے علم کو، ریویلڈ نالج کو، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج کو، سائنس کے علم کو۔ وہ قرآن پاک کی آیات سے میں نے ریفرنس دیے کہ اسلام ان 2 علوم کے علاوہ کسی علم کو ڈیفینیٹ علم نہیں مانتا۔ اب زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے تو زمین ہلتی ہے، تو یہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کی تصدیق ریویلڈ نالج سے نہیں ہے، وحی کے علم سے نہیں ہے، اور سائنس بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ سائنس نے آج ترقی کر کے، جیولوجی کی فیلڈ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ یہ کیوں ہلتی ہیں اس پہ بھی سائنس خاموش ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے، یہ قدرت اس کے ساتھ کرتی ہے، اور جب بھی وہ کسی بات پر کہہ دینا قدرت کرتی ہے تو یہ بات سمجھ لیں قدرت سے مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا۔ تو یا سائنس تصدیق کر دے کسی بات کی، یا قرآن و سنت کے صحیح دلائل اس کی تصدیق کر دیں تو وہ بات ٹھیک ہوگی، اس کے علاوہ تمام کی تمام باتیں غلط ہوں گی۔ اسی میں میری وہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم سب کو ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس نے تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد ہونے کی، امانت کی جگہ مقرر کر دی۔ دنیا میں ایک عارضی طور پر ٹھہرنے کے لیے دنیا میں ہمیں اس نے اسباب دیے، اور پھر الٹیمیٹلی ہر شخص نے مر کے اسی زمین کے سپرد ہونا ہے، زمین میں دفن ہونا ہے، یا جہاں پر بھی زمین کے اندر ہی الٹیمیٹلی انسان نے جانا ہے۔
چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہلاک ہو جائے یا سمندر میں ڈوب جائے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے اپنی آیات تفصیل کر کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہیں. تو یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سورج کا یہ مقصد، چاند کا یہ مقصد، ستاروں کا یہ مقصد، اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہارا بھی ایک مقصد ہے، اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت والے دن رحم کی امید نہ رکھو. عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جس طرح یہ تمام چیزوں کا مقصد ہے، انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا گیا اور اس نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے ذات کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے اس سے نکالا زمین سے ہر اگنے والی شے کو. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے نکالی اس سے سبز رنگ کی بالیں اور اس سے خوشے جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں. اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ چھلی ہے، مکئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے ذریعے زمین سے اس کو اگاتا ہے اور پھر اس پر ایک دانے اسپیسیفک جو ہے وہ کوآرڈینیٹس کے ساتھ لوکیٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ چھلی سے دانے اتار لیے جائیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ان دانوں کو اس طریقے پر دوبارہ جوڑ نہیں سکتی. اور اب یہ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ بغیر کسی کیے انوالومنٹ کے یہ چھلی خود بخود بن رہی ہے، یہ امپاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے پانی کے ذریعے تمام چیزیں نکالتا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم ہی نکالتے ہیں کھجور سے اس کے گھابے کو جس کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی کھجور کے درخت کو آپ دیکھیں کس طرح تہ بر تہ اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اتنی بلندی پر جا کر وہ کھجوریں اگر توڑ کر اس کے دانے الگ کر دیے جائیں تو دوبارہ اس طرح کا گچھا نہیں انسان بنا سکتا. اور ایک بے قدر بیج جو ہم نے اکثر کھجور کھاتے ہوئے پھینک دیتے ہیں اس میں سے وہ پورا درخت نکلتا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت خود بخود بن گیا تو اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں. اگر یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ، میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر غور کر لے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک انسان پہنچ جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. یہ اتنے مشکل کام ہے کہ یہ کسی انسان کے بس سے ہی باہر ہے ان میں سے کوئی چیز کرنا. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور ہم نے ہی پیدا کیے ہیں باغات انگور اور زیتون کے اور انار کے، بعض شکل و ذائقہ میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ ہیں. واقعی شکل اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. اب سیب اور انار شکل میں دیکھنے میں ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے، تھوڑا ہی فرق ہے. ذائقے میں بھی دونوں میٹھے ہیں، لیکن انار کی مٹھاس بالکل اور ہے اور سیب کی مٹھاس بالکل اور ہے. انظروا الی ثمرہ، ان درختوں کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو. اذا اثمر وینعی، جبکہ وہ پھلدار ہو جائے اور جب پکنے لگے اس وقت تم ان کے فروٹس کو دیکھو. یہ بات ہمیں صرف سائنٹیفک فیلڈز کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ڈسکس ہوئی ہے. کہ عام لگتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے، پھر اچانک کوئی ایسی کمانڈ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ یلو ہونا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب درختوں پر پھل لگتے ہیں ان کو دیکھو، اور خصوصاً جب یہ پکنے لگے اس پر غور کرو. یہ آخر کہاں سے یہ کمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ وہ سبز رنگ کے آم جو ہیں وہ یلو کلر میں بدلنا شروع ہو گیا، ان کا اندر ذائقہ بھی بدلنا شروع ہو گیا. چیز وہی ہے، باہر سے کسی نے ٹیکا نہیں آ کر لگایا.
یہ انسان پاگل ہو جاتا ہے اس بات کو سوچے. اصل میں ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام معجزات ہیں, لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ کرنا یہ چھوٹا معجزہ ہے, اور انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہی کھڑا ہو گیا, انڈے کی تو شکل ہی کچھ اور اس کو ہم توڑ کر بھی دیکھتے ہیں, اس میں تو چوزا اندر بھی کوئی نہیں موجود ہوتا. اس لیزدار مادے کو لے کر کوئی چوزے کی چونچ بنانا چاہے, اس کے پر بنانا چاہے, ان پروں کی پھر خاص ایروفائل سٹرکچر ہے, پھر چوزے کے اندر اس کا اپنا دل, گردہ, پورا نظام ہے, اور وہ پیدا ہوتے ہی پانی پینے کا اس کو طریقہ بھی پتا ہے. پھر وہ یوں پر چونچ کر کے اپنے پانی کو نیچے بھی کرتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سامنے آپ اگر ایسی خوراک ڈالتے ہیں جو اس کی خوراک نہیں, وہ نہیں کھائے گا. باجرہ ڈالیں گے تو کھانا شروع کر دے گا. انسان کا بچہ تو بہت بعد میں جا کے کھانے پینے قابل ہوتا ہے, لیکن جبلی ہدایت اس کو بھی مل جاتی ہے کہ وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چوزے کو اگر یہ سمجھانا چاہیں کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, تو کیا خیال ہے سمجھا سکتے ہیں؟ کوئی کلاس اس کے لیے ارینج کی جا سکتی ہے؟ یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی یہ سکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے دودھ پینا ہے؟ اگر ہم خود سکھانا چاہیں, 4-5 سال کا بھی ہو کر بچہ بڑی تھوڑی سی چیزیں سیکھتا ہے. یہ تمام چیزیں جو جبلی طور پر انسان کو ودیعت کر دی گئی ہیں, جانوروں کو ودیعت کر دی گئی ہیں, یہ وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبلی ہدایت عطا فرما دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر چیز کو پتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے, اس کے اندر خیر موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ان کے پکنے پر غور کرو کس طریقے سے رنگ بدلتا ہے. اور یقین کریں اب یہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, میں تربوز کو جب کاٹتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں. یقین کریں ہم تربوز کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, کبھی تربوز کو کاٹتے وقت انسان صرف اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر یہ جتنے بیج موجود ہیں, یہ ہر بیج ہزاروں تربوزوں کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے. کیونکہ اس بیج میں سے ایک تربوز بنے گا, پھر اس تربوز کے اندر کتنے سینکڑوں بیج ہوں گے, پھر ہر اس میں سے جو بیج نکلے گا اس میں سے پھر کتنے تربوز. یہ ایک فیکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جائے گا. اور کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر غلاف چڑھا دیا ہے, ڈارک گرین کلر کا اور اندر سے بالکل ریڈ, اور اس کے اندر بیج لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر, اور وہ سخت ہے اور گودا بڑا نرم ہے, اس کا رنگ بھی کچھ اور ہے, اور یہ ایک بیج میں سے بنا ہے, اور اتنا سا بیج ہے چھوٹا سا, اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں اور اتنا بڑا تربوز بن جاتا ہے. اور دیکھیں اس کے اوپر جو کھال چڑھائی ہے کیسی کھال ہے کہ اگر اس کا گودا نکال کے آپ باہر رکھ دیں چند گھنٹوں میں اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. اور جب تک آپ تربوز کو کاٹتے نہیں ہیں 5-6 دن بھی پڑا رہے تربوز خراب نہیں ہوتا. ایسی کھال اس کے اوپر چڑھا دی ہے کہ اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پریزرو کر دیا. جیسے ہی آپ اس کا اوپر سے غلاف اتارتے ہیں تو وہ پھر پریزرو نہیں رہ سکتا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, یہی ہے التذکیر بآلاء اللہ. قرآن پاک میں 1000 کے قریب آیات جو ہیں انہی فزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. بے شک ان تمام چیزوں میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو واقعی یقین کامل حاصل کرنا چاہے, جو خود ان تمام نشانیوں کو آبزرو کرے اور حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے, اس کے لیے تو بہت نشانی ہے. اور یہ بچپن ہی سے اولاد میں انسان کو کنسیپٹ بٹھا دینا چاہیے. انسان بڑا ہو جاتا ہے, ایون بوڑھا ہو جاتا ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ برسات میں بارش کے بعد گھاس خود بخود ہی نکل رہی ہے, یہ درختوں پہ آم خود بخود لگ رہے ہیں. ہاں جی گٹھلی بوئی تھی آم نکل آیا تو آم یہ نہیں سوچتے یہ گٹھلی جب بوئی تھی مٹی کے اندر اس میں سے یہ درخت کیسے نکلا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کی گٹھلی بوئیں اس میں سے تربوز نکل آئے. اور یہ آم کی گٹھلی کیا کسی کے بنانے سے بنی ہے؟ کسی انسان نے اس کو تخلیق کیا ہے. تو انسان ان تمام معجزات کا دراصل عادی ہو چکا ہے, ورنہ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے. اللہ اب تقاضا آ رہا ہے ان تمام چیزوں کا
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ کا شریک جنوں کو، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں، اور ان لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جہالت کی وجہ سے، علم کے بغیر۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور اس کی ہستی بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب جس کو یہ تمام کے تمام کنسپٹ کلیئر ہو جائیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ بڑے سے بڑا انسان بھی کیا قدرت رکھ سکتا ہے؟ انسان تو بھائیوں اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کوئی سوئچ آن کرے اور اس کا معدہ کھانے کو ہضم کرنا شروع کر دے اور گردے خون کو اور پیشاب کو الگ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور یہ تمام معاملات ہمارے جسم میں خود بخود چلتے رہتے ہیں، اور خود بخود ہمارے اختیار کے بغیر چلنا، اس کے اندر کتنی بڑی عبرت موجود ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کے کرنے سے ہو رہی ہیں، اور وہ ہستی جب چاہے ان چیزوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں، 25 دفعہ، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں 5000 روپے ہے اس وقت تقریباً۔ 5000 کو 25 سے ضرب دیں، 1.25 لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے ہماری اجازت کے بغیر، بغیر تکلیف کے، بغیر آواز کے، بغیر کہیں مشین پر چڑھے ہوئے سکون کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو جب کرنے سے ہو رہا ہے تو پھر اس ہستی کے ساتھ کسی کو، کسی بھی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اور وہی عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ اور اسی سے وہ لفظ بدعت بھی نکلا ہے کہ جس چیز کا اوریجن دین میں موجود نہ ہو تو ہم اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے چیزوں کا، اور بدیع السماوات والارض بھی ہے، عدم محض سے وجود بخشنے والا۔ کئی چیزوں کی تخلیق تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ درخت کی لکڑی کو کاٹ کر اس سے میز یا کرسی بنانا یہ تخلیق ہے، یہ انسان بھی کرتا ہے۔ لیکن درخت بنانا یہ عدم محض سے وجود بخشنا۔ زمین و آسمان کا کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا، اس کا مٹیریل بنانا، اس کو کہتے ہیں عدم محض سے وجود۔ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کو بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا۔ انا یکون لہو ولد، اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم تکن لہو صاحبہ، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ وخلق کل شیء، اور پیدا فرمایا ہے اسی نے ہر شے کو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ بنا کے چیزیں چھوڑ نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے، ٹائنیس ڈیٹیل تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ خصوصیات ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا فرمانے والا۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ یہ ہے کنکلوژن۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے۔ مانتے تو سارے ہیں، کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ ڈالر پہ بھی لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، تمام کا۔ ایون آج کے جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، سپر نیچرل
عبادت خالص اللہ کی کرنی. عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اور عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، قربانی، سب کچھ. و ایاک نستعین، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے نہیں ہیں، خالص اللہ. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. تمام کی تمام چیزوں کو اس نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان پر نگہبانی فرمانے والا ہے. لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نظروں کو گھیرے ہوئے ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور پوری طرح سے باخبر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ایک اہم ترین آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اسی آیت کی وجہ سے ہمارے اہل تشیع کے ہاں بھی یہ عقیدہ آیا، اور پھر وہ اپنی ایکسٹریم تک پہنچا کہ قیامت والے دن بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے گا. اور اس پہ بنیاد انہوں نے اس آیت کو بنایا ہے کہ نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نظر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ نے سب کا احاطہ کیے ہوئے. تو جزوی طور پر ان کی بات بالکل صحیح ہے. اہل سنت اور اہل تشیع اس بات پر تو متفق ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ کو ڈائریکٹ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے. پھر انہوں نے یہی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی نگاہ نہیں کر سکتی، اور ہر شے نے اس کا احاطہ کیے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس آیت کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. لیکن صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، 2 طرق امام مسلم اس کے لے کر آئے ہیں، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے 2 دفعہ دیکھا، دل سے دیکھا. اب دل سے دیکھنا ان آنکھوں سے دیکھنا اس میں بہت فرق ہے. دل سے دیکھنا تو واقعی ثابت ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں سورہ صاد کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، جو میں نے علم الغیب والی گفتگو ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 6 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کی ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. امام ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا، اور امام ترمذی نے صاحب لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. بڑی لمبی حدیث ہے. اس کے شروع کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رب کو دیکھنا اس دنیا میں خواب میں ثابت ہے، اور ظاہر خواب میں انسان ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوتا، دل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا. تو یہ تمام کی تمام باتیں آپٹیملی ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں، آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. ہاں ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اور اگر تم نے یہ پہاڑ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو پھر تم یہ سوچ لینا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. البتہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے احادیث کی روشنی میں اور 2 آیات کی روشنی میں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب اس کو ہم
اس کے فیض کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ دو آیات کون سی ہیں جن کو اہل سنت نے دلیل بنایا؟ احادیث تو ہیں بخاری اور مسلم میں، لیکن ظاہر ہے کہ حدیث کا مرتبہ تو قرآن کے بعد ہی ہے۔ پہلے بنیادی دلیل قرآن میں موجود ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان کی جڑ اس کتاب میں ضرور موجود ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ جس کی جڑ اس کتاب میں موجود نہ ہو وہ ایبسولوٹلی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن جو ہے عقیدوں میں پرفیکٹ کتاب، قرآن کی تفسیر ضرور حدیث ہے، لیکن بنیادی عقائد قرآن میں آ چکے ہیں۔ اب یہ بلیو والے قرآن پاک میں پیج نمبر 594 نکال لیجئے، پہلے نکال لیجئے پیج نمبر 582، سورہ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، اسی صفحے کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اب یہ قیامت کا ذکر چل رہا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر بڑی روشنی چھائی ہوئی ہوگی، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تو ڈائریکٹ دلیل تھی کہ قیامت والے دن مومنین بندے جو ہیں وہ خوش و خرم چہروں کے ساتھ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایک انڈائریکٹ دلیل جو سورۃ المطففین میں ہے، پیج نمبر 594 پارہ نمبر 30 کے اندر، آیت نمبر ہے 15۔ یہاں پر اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے بارے میں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بلکہ بے شک اس دن وہ لوگ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، محجوب ہوں گے، یعنی جو کافر ہیں، اللہ کے گناہگار بندے ہیں، وہ قیامت والے دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پردے میں ہوں گے، بلکہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ دوسرا مطلب تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب آ جائے گا، بلکہ وہ بندے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو یہ انڈائریکٹلی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی کئی ایک احادیث اس پر شاہد ہیں کہ قیامت والے دن جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں، پھر اسی پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو گئی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے کئی طرق امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو صاف ظاہر طور پر دیکھو گے۔ اور دوسری روایت میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں تم کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے۔ مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ شکل اس طرح کی ہوگی، یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے چاند کو 14ویں رات کے چاند کو انسان بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتا ہے اور کوئی تنگی اپنی آنکھوں میں محسوس نہیں کرتا، سورج کو دیکھتے ہوئے تو کرتا ہے لیکن چاند کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتا، بالکل اس طریقے سے قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے۔ اور اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو پھر ان کی ادائیگی ضرور کرو، یعنی اپنے رب کی زیارت کے لیے، اپنے رب کے دیدار کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خالی کلمہ پڑھ کے دودھ پینے والا مجنو تو نہیں چلے گا، پھر تم نمازوں کا اہتمام کرو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی۔ طلوع آفتاب سے پہلے اوکھی ترین نماز، مشکل ترین نماز خصوصاً گرمیوں میں، یعنی فجر کی نماز، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اور یہ تو صلاۃ الوسطیٰ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی،
وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها طلوع آفتاب سے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر آیت بھی پیش فرمائی. تو اس سے آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا بات کرنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کو کوٹ فرمایا کرتے تھے. ایک تو یہ حدیث ہوگی، اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں. وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا اور تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا. یعنی اتنے بڑے بڑے انعام تو نے اللہ ہمیں دیے ہیں، اب کون سی ایسی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا. یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھا ثواب ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے حضور اجر ہے. اور وہ اس سے بڑھ کر اجر کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اجر اللہ تعالیٰ کا قیامت میں دیدار. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے دیدار سے محجوب نہ فرمائے، ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.